تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت سے احسانات میں یہ فضل عظیم ہے کہ بغیر بلائے ہوئے اللہ تعالیٰ ایسے ایسے لوگوں کو اس خانقاہ میں بھیج دیتا ہے۔ الہ آباد سے کسی نے دعوت نہیں دی، نہ کسی نے کرایہ دیا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو مفت کی پلا دیتا ہے، اور جب نہیں چاہتا تو پیسہ لے کے پھرتے رہتے ہیں۔ کوئی میکدہ ہی نظر نہیں آتا ان کو، ہر میکدے سے بدگمانی کی بیماری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان و فضل ہے کہ ماشاءاللہ انیس الہ آبادی، کامل الہ آبادی چائلی، وہ پرخاص ان کا قصبہ ہے، اور یہ لڑکا سلہٹی بنگلہ دیش سے، بتائیے مولانا عبد المنتقم لڑکا نہیں ہے، عالم ہے، مولانا ہے بھائی۔ اللہم لک الحمد لک شکر، اور اللہ تعالی ہم آپ کی جملہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور مزید نعمتوں کی درخواست کرتے ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ کیونکہ اس وقت نعت شریف کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں سمندر کا سمندر موجزن ہے، ماشاءاللہ سمندر کا سمندر موجزن ہے۔ ذرا سی ایک جھلک ملی ہے کہ صحابہ کو کیسی محبت رہی ہوگی، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک جو ہے اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی ان کے رتبے کا نہیں ہے، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، نہ عزرائیل، نہ کوئی نبی، یہاں تک عرش اور کرسی بھی۔ تو کیوں نہ مدینے پاک جانے کو دل چاہے، بتاؤ؟ اور پھر مدینے پاک کی مزہ مستی میں کیوں نہ آدمی مست ہو، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریفوں سے کیوں نہ وہ قلب مستر اور اشک بار ہو۔ تو اس وقت دل چاہا کہ میں بخاری شریف کے ایک فرمان، ایک حدیث پاک جو 1400 برس پہلے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے عالم کون و مکان کو نشر ہوئے تھے، اور سب سے پہلے کان صحابہ کے مبارک ہیں جنہوں نے اس حدیث کو اپنے کانوں سے سنا اور لبیک کہا۔ جب اتنی بڑی شخصیت سے کوئی بات نکلتی ہے تو وہ بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی امت کو بخشوانے کے لیے، مغفرت کے لیے، نزول رحمت کے لیے، حاجت روائی کے لیے، اور انسانیت کے حیا اور استقامت علی التقوی کا اعلیٰ سے اعلیٰ مضمون کے ساتھ دعا سکھا دی، اور اب طاق راتوں میں یہی دعا مانگنے کا حکم دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جب ہم شب قدر کی طاق راتیں پائیں تو کیا مانگیں؟ آپ نے فرمایا یہ مانگو، یہی دعا پڑھو۔ تو شب قدر کی رات کتنی قابل قدر ہوتی ہے، شب قدر کی رات، شب قدر کی شب کتنی قابل قدر ہوتی ہے۔ تو شب قدر کی مانگنے والی جس دعا کی تعلیم نہایت عظیم القدر نے عطا فرمائی ہو، سبحان اللہ، نہایت عظیم القدر نے عطا فرمائی ہو شب قدر کے اندر دعا، تو وہ دعا کس قدر قابل قدر ہوگی، وہ دعا کس قدر قابل قدر ہوگی کہ عظیم القدر کی جانب سے شب قدر میں مانگنے کے لیے کس قدر عظیم القدر دعا ہوگی۔ لیکن اس دعا سے پہلے ہر ڈش اور کھانے لذیذ سے پہلے کوئی چیز کھلائی پلائی جاتی ہے جس سے کہ معدے میں اشتہا اور بھوک بڑھ جائے، قدر نعمت کے لیے۔ لہذا اس دعا کے لیے ایک سے پہلے ایک تھوڑا سا حضرت جلال الدین عارف رومی رحمت اللہ علیہ، جن کے فیض سے آج
اکثر نے شرح مثنوی معرومی اور اس کے بعد سارے عالم میں ایک غلغلہ مچائی ہوئی ہے اور کئی زبانوں میں نشر ہو رہی ہے۔ گجراتی میں انڈیا سے، انگریزی میں ساؤتھ افریقہ برطانیہ سے، اور وہ یہاں بھی شائع کر دی گئی۔ اور اکثر کے اللہ نے مجھے اپنے کرم سے جلال الدین رومی کی خانقاہ کی زیارت نصیب فرمائی اور ان کے اس جنگل کی زیارت نصیب فرمائی جس میں 50,000 اشعار دیوان شمس تبریز کے اور 28,500 اشعار مولانا روم کی مثنوی کے ہیں۔ اس جنگل میں بھی میں نے حاضری دی، کیونکہ میں آہ و فغاں کا متلاشی ہوں، آہ و فغاں کا عاشق ہوں خود بھی، اور اپنے احباب اور اپنی اولاد سے بھی میں آہ و فغاں کا متمنی ہوں کہ خدا کی راہ میں آہ و فغاں اور اشک بار آنکھیں اور قلب مستر مانگو۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، اور اکیلا نہیں گیا، عاشقوں کی ایک جماعت 32 آدمی تھے میرے ساتھ، جس میں مدح تو حیفست بر زندانیاں، یہ نفس کے غلاموں پر، نفس کے قیدی میری تعریف ان پر باعث افسوس ہو، یہ افسوس کر رہے ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی کیوں ان کو اتنا چاہتا ہے۔ مدح تو حیفست بر زندانیاں، جتنی نفس کے قیدی ہیں، نفس کے غلام ہیں، اللہ والی زندگی ان کی نہیں ہے، حسد سے جل کے خاک ہو رہے ہیں، ان پر میری تعریف اے حسام الدین جب میں کرتا ہوں تو یہ افسوس کرتے ہیں کہ شیخ ان کو کیوں چاہتا ہے۔ مدح تو حیفست بر زندانیاں، گوئے مندر مجمع روحانیاں، ان ظالموں کو ہم ترک کریں گے تعلق ان سے، اور میں روحانی مجمع تلاش کروں گا، جہاں اللہ والے رہتے ہیں وہاں میں تیری تعریف کروں گا۔ گوئے مندر مجمع روحانیاں، میں روحانی مجمع تلاش کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو اور ان کے غلاموں کو مجمع روحانیہ بھی عطا کرتا ہے۔ یہ سارا مجمع روحانیہ میرے شیخ نے فرمایا تھا، صاحب دعوت درکار تو ہم نے کیا اگر اختر سے یہ کچھ نفع نہ ہوتا تو یہ مجمع کیوں آتا یہاں؟ یہ میرے مرشد نے فرمایا تھا کہ اگر اختر سے امت مسلمہ کو فائدہ نہ ہوتا تو اتنا بڑا مجمع کیوں آتا ہے یہاں؟ تو اللہ تعالیٰ ہے اپنے کرم سے جس کو روحانیت عطا کرتا ہے تو مجمع روحانیہ بھی دینا جانتا ہے اور قادر ہے اس پر۔ جو اللہ کسی کو اپنا درد دل عطا کر سکتا ہے، جو اللہ زبانیں ترجمانے درد دل عطا کرنے پر قادر ہے، وہ ایسے کان بھی دینے پر قادر ہیں جو اس کی زبانیں ترجمانے درد دل کو محبت سے سنیں گے اور اپنے سینوں میں رکھیں گے، اور پھر آگے وہ اس کے نشر کا کے لیے وہ باعث نشریات درد دل ہوں گے، اس کے مریدین، اس کے شاگرد، اس کے خلفاء۔ کار زلف تست مستفشانی اما عاشقاں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی کرشمہ ہے، ان کی محبت کی خوشبو کا معجزہ ہے یہ کہ وہ بھی یتیم اور بے کس نہیں رکھتا، وہ اللہ تعالیٰ غیر سے انتظام کرتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بخاری شریف کی حدیث کی شرح سے پہلے میں ایک تمہید پیش کرتا ہوں کہ کچھ کیڑے انگور کے درخت پر چڑھ رہے ہیں انگور کھانے کے لیے، مگر کچھ اپنی حماقت اور طبیعت کی ذوق ناقدری کی وجہ سے انگور تک پہنچنے کا ارادہ نہایت مزمحل کمزور پڑ گیا کہ وہ پتوں پر بیٹھ کر پتے چوسنے لگے، اور یہاں تک کہ موت ان کو آ گئی۔ روزانہ کہتے رہے کہ کل ان پتوں سے نظر انداز ہو کر اور دستبردار ہو کر، کل ان پتوں سے نظر انداز ہو کر اور دستبردار ہو کر انگور کی طرف چلیں گے اور ترقی من الادنا الی الاعلی کریں گے۔ اس کا نام کیا ہے؟ ترقی من الادنا الی الاعلی، یعنی پتوں سے دستبردار اور نظر انداز ہو کر لوگ روزانہ ارادہ کرتے ہیں کہ کل سے ہم اللہ والے ہو جائیں گے، کل سے گناہ چھوڑ دیں گے، تمام بد نظری غیر اللہ سے تمام علاقے ختم کر دیں گے، اور جس کے ہیں ان کے بن جائیں گے۔ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں۔ لیکن اس کل میں ان کے جان نہیں ہے، ان ظالموں کا ارادہ مراد آباد تک پہنچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہذا میں گزارش کرتا ہوں کہ میرے دوستوں اور میرے احباب، میری ضروریات، ان دنیا کے پتوں پر اپنی زندگی کو ضائع کر کے قبرستان مت بناؤ۔
جلد نظر انداز کرو ان کو اور دستبردار ہو جاؤ. اور انگور تک پہنچنے میں جتنے بھی پتے آئیں گے بے شک بقدر ضرورت تم ان کو کھاتے چلے جاؤ بقائے حیات کے لیے، کیونکہ اب یہ انگور تمہیں نصیب نہیں ہے. لیکن انگور کی طرف ہر قدم انشاءاللہ باعث ازدیاد انشراح طبعیہ قلبیہ روحانیہ ہوگی ہر قدم، کیونکہ یہ دل میں آواز آئے گی انگور کی طرف سے کہ گھبراؤ مت، قریب آ رہے ہو. لذت قرب تم کو انشاءاللہ وہ ملے گا کہ تم سارے پتوں کے اندر جو زندگی گزاری ہے تم بھول جاؤ گے، اور کبھی حسرت سے، نگاہ حسرت سے اور خیال حسرت سے نہ نظر کو مشغول کرو گے پتوں میں، نہ قلب میں ان کے خیالات کو مشتغل کرو گے. دل بھی مشغول نہیں ہوگا. جب انگور کا رس پا جاؤ گے تو انگور کے رس میں اور پتوں میں بے شمار فاصلے نظر آئیں گے. اس لیے جو اللہ کو پا جاتا ہے، جو اللہ کو پا جاتا ہے تجلی خاص، جس کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی تجلی نہایت اعلیٰ سطحی ولایت اور نہایت قوی متجلی ہوتی ہے، تو پھر وہ غیر اللہ کی طرف نگاہ حسرت بھی نہیں ڈالتا. میں اس پر واللہ کہتا ہوں کہ خدا کی قسم کبھی کوئی اللہ والا دنیا کی طرف نگاہ حسرت نہیں ڈالتا کہ کاش کی میں نے بھی تخت سلطنت اور تاج سلطنت اور لہلائے کائنات کو چکھا ہوتا. نہ نگاہ حسرت ڈالتا ہے، نہ قلب کو حسرت زدہ رکھتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اسی سے پوچھ لو جس ظالم نے کچھ دن انگور کے درخت کے پتوں کو کھایا ہو اور پھر اس نے انگور کا جوس کیا ہو. پھر معلوم ہوا کہ جتنے پتے کھانے والے تھے ہم تو انگور کے جوس کو چوس رہے ہیں، اور سارے پتے پر چڑھے ہوئے کیڑے یہ سب کے سب کنجوس اینڈ مکھی چوس ہیں. اللہ پاک یہ دم سلامت رکھے. تو یہ میری تمہید ہے کہ موت آنے والی ہے. ایسا نہ ہو کہ انگور تک پہنچنے سے پہلے ہی موت آ جائے. حق تعالیٰ کی ذات، بے مثل ذات، دونوں جہان سے بڑھ کر پیارا، اگر اس سے محروم چلے گئے گناہوں کی آلودگی کے ساتھ شربت فالودہ نہیں پیا اللہ کے قرب کا، تو واللہ کہتا ہوں اتنی حسرت ہوگی جس کا اشکہائے خون بھی تلافی نہیں کر سکتے، خون کے آنسو بھی تلافی نہیں کر سکتے کہ اتنے دن تک ہم نے اپنی صورت کو سنت کے مطابق کیوں نہیں بنایا. جن لوگوں نے میری گزارشات سے صورت کو سنت کے مطابق بنا لیا ہے، اس میں بہت سے لوگ موجود ہیں، ان سے پوچھ لو کہ ان کو حسرت ہے کہ میں نے کیوں رکھی، یا یہ حسرت ہے کہ اب تک کیوں نہیں رکھی تھی. تو حسرت کے زمانے کو دراز مت کرو، زمانے حسرت کو دراز مت کرو، جلد سے جلد اقدام کر لو اور دائرے حسرت سے ایگزٹ اور خروج کر لو اور دائرے مسرت میں ان ہو جاؤ. ماشاءاللہ کیسے پیارے ہیں میرے کے. میں ہندوستان میں اس تقریر میں کبھی انگریزی کا لفظ نہیں بولتا ہوں، مگر کراچی اور لندن اور افریقہ وغیرہ میں انگریزی بھی بولتا ہوں. یہاں تک کہ بعض شعر کے اندر میں نے انگریزی میں کہہ دیا. فرانس کے لوگوں نے کہا کہ کرسچن لڑکیاں مولویوں کو، داڑھی والوں کو بہت اشارے کرتی ہیں. میں نے کہا ان کا نیک گمان ہے کہ آپ لوگ فلم اسٹاک ہیں، اور ان کا گمان ہے کہ پادری لوگ ہیں، ان کے جتنی پاد ہے ریکنڈیشن ہو چکی ہے، اخلاق فضیلہ اور اخلاق رضیلہ سے پاک ہو چکے ہیں، اخلاق حمیدہ سے متصف ہیں. تو ہر شخص کو اچھی چیز کی طرف میلان ہوتا ہے. تو آپ کو اچھا سمجھ کر یہ آپ کو دیکھتی ہیں، یہ نہ سمجھو کہ کسی برائی کے لیے. ان کو یقین ہے کہ یہ برائی نہیں کر سکتے داڑھی والے، لیکن کیونکہ ان کو اچھے لوگ نظر نہیں آتے. جب کبھی کوئی مولوی ہزاروں میں نکل جاتا ہے تو محبت سے دیکھتی ہیں، حسرت سے کہ کیسے پیارے بندے اللہ کے جا رہے ہیں. لیکن پھر بھی یہ شعر پڑھ لیا کرو. اس نے کہا کہ کم ہیئر، اس نے کہا کہ کم ہیئر، میں نے کہا کہ نو پلیز.
ہم اللہ کی دہلیز پر کھڑے ہیں، ہمارا لیز استقامت تم نہیں لے سکتی ہو. ہم اللہ کی دہلیز پر کھڑے ہیں، ہمارا لیز استقامت کا پلیز تم نہیں لے سکتی ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس نے کہا کہ کم ہیئر، میں نے کہا نو پلیز. میں نے کہا کہ نو پلیز. اس نے کہا کہ کیا وجہ؟ میں نے کہا خوف خدا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب بخاری شریف کی شرح سن لو. ہم کیا کہیں، آج رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہے، روحانیت سب کی بڑھی ہوئی ہے. میں اپنے دوستوں پر جو خاص کر میرے ساتھ رہتے ہیں اور جو یہاں ہر جمعے کو آتے ہیں ان کو درد دل سے کہتا ہوں کہ دنیا کے پتوں پر مت بیٹھو. اب بہت بیٹھ چکے. ایک دن نہیں بیٹھے آپ، 40 50 سال، بعضوں کی 60 سال عمر ہو رہی ہے. اللہ کے لیے ان پتوں سے نظر اندازی کرو، نظر اندازی، دست برداری کرو اور ان پر دست اندازی سے توبہ کر لو انشاءاللہ اور آگے بڑھو. جب انگور پر بیٹھ کر ایک ذرہ چوس لو گے تو ساری زندگی جو پتوں پر گزری ہے، اشک ہائے خون، ندامت کے آنسو نہیں، خون کے آنسو سے بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا. کیا اتنے دن تک میں اپنے اللہ سے کیوں دور رہا اور کیوں غیر اللہ میں مشغول رہا. گناہوں کی زندگی پر حسرت آئے گی. جو لمحہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزرا ہے اس پر غم آئے گا، اشک ہائے خون سے رونے کو دل چاہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان مبارک سے، اس عظیم القدر ہستی سے، زبان عظیم القدر سے شب قدر کے لیے ایک دعائے عظیم القدر عطا فرمائی، جو صرف شب قدر کے لیے خاص نہیں ہے. شب قدر میں تو اس کو مانگنے کے لیے فرمایا ہے، لیکن سارا زمانہ ہر شب قدر است. اگر قدر بیدانی، اگر تم قدر جانتے ہو تو کوئی رات اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو قدر کے قابل نہ ہو. زندگی کا ہر لمحہ حیات قابل قدر ہے. جس وقت چاہو تم استغفار کر کے ولی اللہ ہو جاؤ، اللہ کے پیارے بن جاؤ. مگر مضمون استغفار جو عطا ہوا ایک عظیم القدر شخصیت سے عطا ہوئی. عظیم القدر شخصیت صلی اللہ تعالی وسلم سے عطا ہوئی، زبان عظیم القدر سے عطا ہوئی، برائے شب قدر عطا ہوئی. اور یہ دعا بھی عظیم القدر ہے، لیکن اس کے لیے شب قدر طاق راتوں میں تو مانگنا، مگر اس کے علاوہ بھی پوری زندگی مانگتے رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ طاق راتوں کے علاوہ نہ مانگنا. ہر لمحہ حیات ہمارا قیمتی ہے. جو اللہ پر فدا ہو وہ لمحہ حیات قیمتی نہیں ہے، چاہے وہ رات کے لمحے حیات ہو یا دن کے لمحے حیات ہوں، چاہے وہ مسجد کے لمحے حیات ہوں یا بندر روڈ اور الفسٹن اسٹریٹ اور کلفٹن کے لمحے حیات ہوں، یا لندن کے ہوں. روئے زمین پر، پوری روئے زمین اللہ کے عاشقوں کا کوئے دل بھر ہے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آیا. فرماتے ہیں روئے زمین پھرتا ہوں دل میں یار کو مہما کیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں یار کو مہما کیے ہوئے، روئے زمین کو کوچے جانا کیے ہوئے. اور میرے شیخ نے فرمایا کہ اس خواجہ صاحب کی شعر کی دلیل قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ والوں کی بات ایسے نہیں ہوتی، خیالی پلاؤ نہیں ہے. قرآن پاک سے ثابت ہے کہ اللہ والے سارے عالم میں کوئے دل بھر رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر. وہ کون سی آیت ہے ابھی آپ کو وضع آ جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو میں اپنا نور عطا کرتا ہوں وہ نور بیت اللہ کے لیے روض مبارک کے سامنے، مسجدوں کے گوشوں میں، خانقاہوں کے حجروں میں محصور اور محدود نہیں رہتا، بلکہ وجعلنا لہ نورین یمشی بہ فی الناس. ہم اس کو ایسا نور عطا کرتے ہیں کہ سارے عالم میں جہاں بھی جاتا ہے، پوری عالم انسانیت میں وہ نور اس سے کسی وقت بھی ایک لمحے کو منفصل اور فصل نہیں کرتا، ہر وقت عالم وصل میں رہتا ہے. وجعلنا لہ نورین یمشی بہ فی الناس. وہ نور ان کے قلب میں جو ہوتا ہے یمشی بہ، اس کو لیے ہوئے چلتے ہیں. فی الناس الف لام استغراق کا ہے. پوری دنیا میں کہیں بھی جائیں، جہاں بھی انسان بسے ہوں گے اور یہ وہاں جائے گا تو ان کا نور وہاں بھی ہم کو لیے ہوئے رہتے ہیں. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں.
دیکھا آپ نے تصوف مستند بالقرآن وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس. اللہ کا نور وہ نہیں ہے کہ جو بیت اللہ کے اندر اور روضہ مبارک میں اور مسجدوں کے گوشوں میں خانقاہوں کے حجروں میں محصور ہو، محدود ہو، مسدود ہو اور صوفی بھی مشدود ہو، بندھا ہوا نہیں ہوتا. ماشاءاللہ. اس کی تمنا ہوتی سارے عالم میں اللہ کی محبت کی آگ لگا دوں. اور اگر اس کو سارے عالم میں آگ لگانے کی فکر اور جوش نہیں ہے تو سمجھ لو اس کے دل میں بھی آگ نہیں لگی ہوئی ہے. اگرچہ دعویٰ کر رہا ہو کہ میرے دل میں آگ لگی ہے. جس کے دل میں آگ لگتی ہے اس کو لگانے کی بھی فکر ہوتی ہے. کیا بات ہے. ناممکن ہے کہ درد محبت الہیہ وہ لازمہ رہ جائے اور متعدیہ نہ ہو. جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو پھر اس سے اولاد آگے بڑھتی ہے جسمانی، اور جب اللہ والا بالغ ہوتا ہے اپنی روحانیت کے اعتبار سے تو اس سے پھر صاحب روحانیت پیدا ہوتے ہیں. اور دوسرے دلادل میں جو پھنسے ہیں دنیاوی خواہشات کے دلادل میں، دلدل کی جمع، ان کو پھر نکالتا ہے اپنے دوست مجلس کے سامعین کا دل، اپنا دل اندر اندر ملاتا ہے. دو دل، طالب کے دل، شیخ کے دل جمع ہوتے ہیں، دل سے نجات پاتے ہیں. آپ سلامت رہو، بات سلامت رہو، مت رہو. جو یہ مائک لگائے ہوئے ہیں، واہ دوستو، درد دل سے کہتا ہوں ایک دن ہماری روح جسم سے الگ ہونے والی ہے. اس ظالم گھوڑے سے کام لے لو اچھے، ورنہ یہ دوسروں ہی کا گھاس کرتا رہے گا اور لاٹھی کھاتا رہے گا. اس گھوڑے کو جس نے دیا ہے اسی پر فدا کر دو. اس جسم کو جس نے عطا فرمایا اسی پر فدا کر دو، سر سے پیر تک. ہم خود اپنے نہیں ہیں، ہم اللہ کے ہیں. ہم انہی پر ہم کو فدا ہونا مفید ہوگا. انتظار مت کرو زیادہ، جتنا بن سکتے ہو ابھی بن جاؤ. ارادہ کل کا نہ کرو. یہ نہ سوچو کہ ابھی یہ کام ہے، وہ کام ہے، فلاں کام ہے. سب کام سے بڑھ کر اللہ پر فدا ہونا ہے، اور جو اللہ پر فدا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا کام خود بنا دیں گے. مگر اس واقعے کو اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ ریل پر جا رہے ہیں. اس ریل پر کون ہے؟ ان کا مرشد حکیم علومت تھانوی نور اللہ مرقدہ. سفر کدھر ہو رہا ہے؟ ہندوستان میں قنوج کی طرف. کس لیے ہو رہا ہے؟ بڑی پیرانی صاحبہ کا آپریشن تھا. ساتھ کون تھے؟ حضرت خواجہ صاحب تھے، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور بہت سے خواص. شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ حکیم علومت تھانوی کے سر پر تیل کی مالش کر رہے تھے. اتنے میں کہ اسٹیشن پر چنا ہرا آیا، ہرا چنا کھیت کا تازہ، وہ بڑا مزیدار ہوتا ہے. اس کو کھایا سب نے. حکیم علومت نے فرمایا کہ تم لوگ چھیل کر مولانا عبد الغنی کے منہ میں ڈالو، کیونکہ ان کے دونوں ہاتھ اس وقت میرے سرپرست ہیں. جو ماشاءاللہ ایک شیخ اپنے مرید کے لیے سرپرست کہہ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹوں کا دل بڑھانا ہے، حوصلہ افزائی ہے، ذرہ افزائی ہے، ذرہ نوازی ہے. شیخ کے نوازشات بھی ہوتے ہیں. تب سب نے چھیل کر کے حضرت کے منہ میں ڈالا. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے مرشد کا یہ دوسرے لوگوں کی خدمت اور چھیل کر کے منہ میں ڈالنا، چھیلنے سے بھی بچ گئے شیخ. کھلایا مال ملا کہ نہیں؟ تو فرمایا ایک مصرع حکیم الامت نے، وہ آپ سب کے لیے باعث نصیحت ہے. حکیم الامت تھانوی نے فرمایا کہ دیوانہ باش تا غم تو دیگراں خورند، اگر تم دیوانے ہو جاؤ تو تمہارا غم دوسرے اٹھائیں گے اور تمہیں کہنا بھی نہیں پڑے گا. میرے شیخ نے نہیں فرمایا کہ تم لوگ چھیل کر مجھے کھلاؤ، ان کے بڑے نے کہا ہے. تو ہمارا بڑا اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے دل میں ڈالے گا
وہ تمہارے حاجتوں کو پورا کر کے اور تمہاری خدمت کر کے شکریہ بھی ادا کریں گے کہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے کام میں مشغول کر لیا اور میں آپ کے کام آ گیا. یہ میں قابل قدر ہوں, شکر ادا کرتا ہوں. تو شب قدر بھی ہے, روز قدر بھی ہے, قابل قدر دن بھی ہے, رات بھی ہے, ہر لمحہ حیات ہے. ایک لمحہ حیات بھی ناراض کر کے ناقدری مت کرو اپنی زندگی کے لمحے حیات کی. ماشاءاللہ. جس ظالم نے حرام لذت حاصل کی گناہوں سے, اس ظالم نے اپنی زندگی کے لمحے حیات کے ساتھ ناقدری کی, نہ شب قدری کی نہ روز قدری کی, نہ شب قدری کی نہ روز قدری کی. جو لمحہ اس نے نافرمانی میں ضائع کیا, اس سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہیں. حکیم الامت کا ایک جملہ, عظیم الشان جملہ نقل کر رہا ہے آپ کے سامنے ان کا پوتا ادنا غلام, کہ مومن کی سب سے منحوس گھڑی, مومن کی سب سے بری گھڑی, مومن کی سب سے نقصان والی گھڑی وہ ہے جس وقت کی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے. کس طرح سے ہمت کرتے ہو اپنی صورت و سیرت پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو کھلے دل سے. دل کیسے کھلتا ہے, کیسی ضرورت پیدا ہوتی ہے اتنے بڑے مالک کی نافرمانی کرتے ہوئے. تعجب کی بات ہے یہ. اگر صحیح تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا تو مر جاتے مگر نافرمانی نہ کرتے, موت کی تمنا کرتے, معرومی کی طرح خدا سے فریاد کرتے, کاش کی مادر نہ زادے مر مرا, کاش کی مجھے ماں نے جنا ہی نہ ہوتا دنیا میں, کاش کی شیریں نہ کھودے در چرا, کاش کی مجھے شیر چراگاہوں میں نہ کھا جاتا, کب نسبی کی یہ گناہ مجھ سے ہوتا. سبحان اللہ. اب سنو بخاری شریف کی حدیث کی شرح. اے اللہ, اللہم ترجمہ, اے اللہ انکا عفون, آپ کثیر العفو ہیں. میں ترجمہ اپنی طبیعت سے نہیں کر رہا ہوں. شرح مشکات 11 جلدوں میں محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں, جو بعین ہی اور بے الفاظ ہی میں نقل کر رہا ہوں. انشاءاللہ اس کے خلاف نہیں پائیں گے ان بڑی کتابوں میں. اللہم, اے اللہ انکا عفون, انتل کثیر العفو, انکا بے شک آپ کثیر العفو ہیں, بہت زیادہ معافی دینے والے ہیں. یہ مبالغے کا وزن ہے. اے اللہ انکا کثیر العفو, کیا مطلب کہ آپ بہت ہی معافی دینے والے ہیں, کثیر العفو ہیں. یہ عفون مبالغے کے لیے آتا ہے, مصدر کا حمل ہوتا ہے. جیسے زید عدل, زید عدل ہے یعنی سراپا انصاف ہے. تو عفون آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی معافی دینے والا نہیں ہے. آپ کی معافی کی کا سمندر اور معاف کرنے کی ادا اور معاف کرنے کی صفت غیر محدود ہے. ہمارے گناہ اگرچہ اکثریت میں ہیں لیکن محدود ہونے کی وجہ سے آپ کی غیر محدود معافی کے سمندر کے سامنے ہمارے گناہ اکثریت کے باوجود اقلیت میں ہیں. کیونکہ قاعدہ کلیہ ہے, ہر محدود اپنی اکثریت کے باوجود غیر محدود کے سامنے وہ اقلیت میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہر محدود اپنی اکثریت کے باوجود غیر محدود اکثریت کے سامنے وہ اقلیت میں ہوتا ہے. لہذا اس میں اس تعریف میں دعا شامل ہے کہ ہم کو معاف کر دیجیے. یہیں سے ابتدا ہے, معافی کی درخواست یہیں سے شروع ہے. کیوں؟ علماء لکھتے ہیں کہ ثناء الکریم, کسی کریم کی تعریف کرنا, یہ کیا ہے؟ یہ ثناء الکریم دعاؤں, یہ دعا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا کہ آپ بہت معافی دینے والے ہیں, اس کریم کی تعریف خود اپنے اندر حامل مضمون دعا ہے, حامل مضمون درخواست استغفار ہے. یہ جیسے کہ عرفات کے میدان میں کوئی دعا حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے اگر عظیم الشان روایات سے ثابت ہے تو ایک ہی دعا ثابت ہے. آپ سے ثابت نہایت قوی روایت کے ساتھ, اگرچہ اور دعا مانگنا جائز ہے اور دعا بھی ممکن ہے کہ ثابت ہو, لیکن یہ دعا علماء لکھتے ہیں کہ اہمیت کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں یہ عرض کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. جو لوگ عربی جانتے ہیں بتاؤ اس نے کیا مانگا ہے؟ سب اللہ کی تعریف ہے کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا اللہ, آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے. آپ کے سوا کون ہے ہمارا؟ وحدہ, آپ ایک ہیں.
ہم ایک رب کے مالک ہیں، ہمارے ربوبیت میں پالنے والوں میں شرکت نہیں ہے. لا شریک لہ، لہ الملک، ملک سارا ملک پورا عالم آپ کا ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، سب تعریف آپ کی ہے. بیدک الخیر، سب بھلائی کے مالک آپ ہیں. یحیی و یمیت، موت و حیات کے آپ ہی مالک ہیں. ڈاکٹر خود کیوں مرتا ہے؟ ناظم آباد میں دل کا ڈاکٹر دوسرے کے دل کی حرکت شمار کر رہا ہے اور خود اس کا ہارٹ فیل ہو گیا. سب خیر کا مالک اللہ ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. اس میں کوئی مانگا کچھ؟ کتنا بڑا یہ علمی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی عظیم القدر ذات سے، اور عرفات کا میدان جیسا عظیم القدر دن، اور مضمون بھی عظیم القدر، لیکن بندوں کی معافی کا تو کوئی مضمون نہیں، جنت کا کوئی سوال نہیں، جہنم سے پناہ کا کوئی مضمون نہیں. اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ دعاء الکریم، ثناء الکریم دعاؤں، کسی کریم کی تعریف کرنا عظیم الشان دعا ہے یہ. سبحان اللہ. کیونکہ اگر کچھ مضمون مانگ لے، کچھ باتیں مانگ لے تو کریم اتنا دے دے گا، اور جب تعریف کرے گا تو مانگا ہوا بھی دے گا، نہ مانگا ہوا بھی دے گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سارا خزانہ کرم لٹا دے گا. یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ادائے بندگی کا عظیم الشان کرشمہ ہے اس کے اندر، کہ آپ نے اپنے لیے بھی، اپنی امت کے لیے بھی عظیم الشان چیز مانگ لی. کہ ایسے تو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے عرفات کے میدان میں، کیا کیا میرے امت مانگیں گے، اور ہو سکتا ہے کمزور بھی ہوں، اس میں تھک جائیں بیچارے. لیکن ایسی دعا سکھائی، ثناء الکریم سکھا دیا کہ تم جا کر کریم کی تعریف کر دو بس، تو تم نے جو مانگا زندگی بھر وہ بھی دے دے گا، جو نہیں مانگا بلا مانگے سب کچھ دے دے گا. خزانہ کرم لٹا دے گا، دونوں ہاتھوں سے لٹا دے گا. سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں شب قدر میں یہ دعا سکھائی کہ اللہ ثناء الکریم سے ابتدا کی، یعنی مضمون کو ثناء الکریم سے ابتدا کی کہ آپ بہت معافی دینے والے ہیں. یہ تعریف ہے نا، یہ نہیں اس میں ہے کہ معاف کر دیجیے، مگر یہی تعریف حامل دعائے مغفرت، دعائے معافی ہے مضمون. اللہم انک عفو کریم، ایک لفظ اور بڑھا دیا. بعض روایت میں کریم نہیں ہے، بعض روایت میں کریم ہے، لیکن جہاں اضافہ ہوتا ہے تو جہاں اضافہ نہیں ہوتا وہاں بھی الگ جاتا ہے. مطلق مضمون جب ہو اور کہیں مقید ہو تو اس کا قید اس مطلق کو جا کر فرق کر لیتا ہے. لہذا جہاں کریم نہیں وہاں بھی یہ کریم لگ جائے گا. کریم کی چار تعریف ہے. آپ نے وہ لفظ بڑھایا ہے، بلاغت نبوت کا کمال دیکھو، کمال بلاغت نبوت کی ایسا لفظ بڑھایا کہ جس سے نالائق امتی بھی محروم نہ رہنے پائیں. ابھی اس کی شرح سے آپ سمجھیں گے. 4 شرح. نمبر 1، الکریم هو الذی یتفضل علینا بدون الاستحقاق. کریم وہ ہے جو ہم پر مہربانی کر دے اور حق نہ بنتا ہو نالائقی سے. الکریم هو الذی یتفضل علینا بدون الاستحقاق. وہ کریم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو ہم پر مہربانی کر دے مگر نالائقیوں سے ہمارا حق اور استحقاق نہ بنتا ہو. بتاؤ یہ احسان ہے یا نہیں؟ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ہم گنہگاروں پر احسان ہے یا نہیں؟ تاکہ اگر میری امت گناہوں کی وجہ سے عدم استحقاق کی دفعہ اس پر لگتی ہو کہ تمہارا استحقاق نہیں بنتا، نالائق نافرمان کہیں کا، تو میرا وہ بندہ بھی اس لفظ کے بہانے سے اس کو استحقاق کا راستہ مل جائے کہ آپ تو کریم ہیں، ہمارا حق بنے نہ بنے. کریم تو کریم جب ہی ہوتا ہے جب نالائقوں پر بھی مہربانی کر دے. جیسے کہ کوئی سودا بک نہ رہا ہو اور سورج ڈوب رہا ہو اور بیچنے والا مایوس ہو رہا ہو، کریم پوچھتا بھائی کیا بات ہے، تم سمیٹ نہیں رہے ہو سامان، کہ ساتھ بک نہیں رہا ہے، عیبدار سودا ہے، اچھا لاؤ مجھے دو. تو کریم ہمیشہ عیبدار سودا خریدتا ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا نفس خریدا. نفس فرماتے ہیں دل اور روح نہیں فرمایا، جبکہ ہر مومن کا دل اس کی روح اس کے نفس سے افضل ہے. افضل کو نہیں خریدا، نفس عیبدار کو خریدا، امارہ بالسوء کو خریدا. کس کے بدلے میں؟
اس جنت کے بدلے میں التی لا عیب فیہا، جس میں کوئی عیب نہیں، عیب دار نفس خریدا مگر معاوضہ وہ جنت دیا جو لا عیب فیہا ہے۔ فرماتے یہی علامہ آلوسی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کریم ہونے کی یہ عظیم الشان دلیل ہے۔ ورنہ فرماتے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین قلوبہم وارواحہم، ان کے دل خریدا ان کا روح نہیں، دونوں اچھی چیزوں کو چھوڑ دیا، خراب چیز خرید لیا ہماری۔ انفسہم، ہمارا عیبدار گنہگار نالائق نفوس کو خریدا، قلوب اور ارواح سے نظر اندازی کر دی۔ سبحان اللہ۔ یہ اچھی چیز تو سبھی خریدتے ہیں، عیبدار کو کریم ہی خریدتا ہے۔ نمبر 2، یہ ایک تعریف ہوئی، الذی یتفضل علینا بدون استحقاق۔ نمبر 2، الذی یتفضل علینا بدون مسئلۃ و سوال، جو سوال کے بغیر مانگنے کے بغیر بھی دے دیتا ہے۔ آپ بتاؤ کتنی نعمتیں ہمیں ملی جس کو ہم نے مانگا نہیں تھا۔ مثلا انسان بننے کی درخواست ہماری روح نے نہیں کیا تھا، روح کو زبان نہیں تھی، وہاں زبان تھی وہاں، پھر آپ کو انسان بنایا، گدھا کتا سور نہیں بنایا، پھر مسلمان گھر میں پیدا کر دیا، جنت کا ٹکٹ مفت میں دے دیا، مسلمان کا بچہ مسلمان ہوتا ہے، پھر اچھے گھرانے میں پیدا کیا، گمراہ فرقے میں نہیں پیدا کیا، سبحان اللہ، صحیح العقیدہ فرقے میں پیدا کیا۔ یہ کیا کریم ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ پھر ہم کو سلیم الاذى خلق فرمایا، اندھا لنگڑا لولا گونگا بہرا نہیں پیدا کیا، سر سے پیر تک سلامت پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ سب کیا ہے؟ جو بلا سوال اتنا دے سکتا ہے، جنت کا جو ٹکٹ دے سکتا ہے وہ دنیا کا ٹکٹ بھی دے سکتا ہے۔ بتاؤ جنت کا ٹکٹ مہنگا ہے یا دنیا کا؟ ارے ایمان مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے جنت کا ٹکٹ مجانن دے دیا، مجانن، مفت میں۔ نمبر 3، یہ 2 تعریف ہو گئی۔ نمبر 3، الذی یتفضل علینا ولا یخاف نفاذ ما عنده، جو ہمیں اتنا دیتا ہے کہ اپنے خزانے کے ختم ہونے کا اندیشہ نہیں کرتا، کیونکہ غیر محدود خزانہ ہے۔ غیر محدود جو ہے وہ کبھی ختم ہونے کا ڈرتا ہی نہیں، ہمیشہ ڈرنے والے محدود خزانے کے مالک ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر سمندر سے ایک لوٹا پانی لے لو تو سمندر کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ارے ایک لوٹا کم ہو گیا آج، جبکہ سمندر بھی محدود ہے، تو پھر غیر محدود بحر کرم کا کیا پوچھتے ہو؟ غیر محدود بحر کرم، سبحان اللہ۔ 3 تعریف ہو گئی۔ نمبر 4، الذی یتفضل علینا، الذی یتفضل علینا فوق ما نتمنا بہ، جو ہماری تمناؤں سے زیادہ دیتا ہے۔ بے شک مانگا تمنا کی ایک بوتل شہد اور دے دیا مشک بھر 2.5 من کی، بتاؤ 4 تعریف ہو گئی نا۔ اس 4 تعریف کو کر کے نبی پاک اس عظیم القدر شخصیت نے برائے شب قدر یہ مضمون عطا فرمایا جو عظیم القدر ہے اور ہر امتی کے معافی کی ضمانت کا کفیل ہے کہ کوئی محروم نہ رہے، نالائق سے نالائق۔ اللہم انکا عفو کریم، 2 لفظ کی شرح ہو گئی۔ تحب العفو، اس کی عربی شرح سن لو جو مشکات کی شرح مرقات میں ہے۔ تحب العفو، پہلے میں عربی میں بتاؤں گا۔ اے انتا تحب ظہور صفت العفو علی عبادہ، کیا مطلب کہ آپ محبوب رکھتے ہیں اپنی معافی دینے کی صفت کے ظہور کو اپنے بندوں پر۔ سبحان اللہ۔ انکا تحب العفو کی عربی شرح کیا ہے؟ اے اللہم انکا تحب ظہور صفت العفو، آپ محبوب رکھتے ہیں کسی بندے کی معافی دینے کی صفت کے ظہور کو اپنے بندوں پر۔ معاف کرنا آپ کا ایک محبوب عمل ہے، آپ کو بہت محبوب ہے۔ آپ بتاؤ اگر کہیں ہرن کے شکار کا عاشق جائے اور پبلک وہاں کی اس بادشاہ کو ہرن کا جنگل دکھا دے تو بادشاہ انعام دیتا ہے اور شاباشی دیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ تعالیٰ کے محبوب شکار کا جنگل اپنی امت کی طرف سے پیش کر دیا، گناہوں کا جنگل،
کہ آپ کو معاف کرنا جب محبوب ہے تو یہ میری امت ایسا کہو کہ اللہ تعالیٰ اپنا محبوب عمل کر لے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر کے خوش ہو جائے اپنے محبوب عمل سے اور تمہارا بیڑا بھی پار ہو جائے. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ تمہارے گناہ خیر ہیں, گناہ تمہارے خراب چیزیں ہیں, مگر اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا محبوب ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ محبوب عمل کر کے اپنی محبوب صفت کا تم پر ظہور کر دے اور تمہارا بیڑا پار ہو جائے. اس لیے یہ کہو اے اللہ ہم آپ کے قابل کوئی چیز نہیں پا سکتے کیونکہ ہم حقیر ہیں, آپ عظیم ہیں, ہم محدود ہیں, آپ غیر محدود ہیں, ہم فانی ہیں, آپ غیر فانی ہیں, ہم کوئی چیز ایسی نہیں لا سکتے جو آپ کے لائق ہو. لیکن چونکہ آپ کے عظیم القدر رسول نے صلی اللہ تعالی وسلم نے عظیم القدر راتوں کے لیے ہمیں ایک مضمون عطا کیا ہے, اس میں آپ پر ایک ادائے خواجگی پیش کی ہے آپ کے نبی نے, اس لیے ہم اس ادائے بندگی کو غنیمت سمجھتے ہیں. یہ ادائے بندگی غلط نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ادائے خواجگی آپ کے رسول نے سکھائی ہے اور زبان سفیر کی زبان اس مملکت کے سلطان کی زبان سمجھی جاتی ہے. سبحان اللہ. لہذا ہم اس کو آپ ہی کی زبان سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کیسے پیارے ہیں میرے شیخ. اس لیے ہم کچھ نہیں لائے, ہم گناہوں کی گٹھری اپنی پیش کرتے ہیں, ہم اپنے گناہوں کی گٹھری پیش کرتے ہیں. اور آپ نے تو یہ اس گٹھری کو پہلے ہی بتا دیا تھا, ظلومن جہولا, یہ بڑے ظالم جاہل لوگ ہوتے ہیں انسان, تو ہم ظلم و جہل کی گٹھری لائیں جو آپ کی بتائی ہوئی ہے. وہ حملہ الانسان انہ کان ظلومن جہولا. میری محبت اور شریعت کی امانت اس ظالم نے اٹھا لی, انسان نے, بڑا ظالم جاہل ہے. اس لیے ہم ظلم و جہل کی گٹھری لائے ہیں آپ کے لیے. اب آپ اس کو کراس کیجئے اور اپنے محبوب عمل کی صفت کا ظہور فرمائیے. سبحان اللہ. اور دیکھیے ایک بات حضور نے اور سکھا دی کہ ہر انسان اپنے محبوب شکار میں دیر نہیں کرتا, جلدی شکار کر لیتا. اس لیے اپنے اس محبوب صفت کے ظہور میں آپ ایک ذرہ ایک سیکنڈ بھی تاخیر نہ کیجیے. صوف و انی فائے تاقیبیہ ہے, یہ عربی گرامر سے سن لو. مگر عربی گرامر ان کو مفید ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو گراتے ہیں پھر مر جاتے ہیں. سبحان اللہ. گرامر دو لفظ ہے نا بھائی, گرا مر, پہلے گراتے ہیں کسی شیخ کے قدموں میں, پھر وہاں فانی, پھر شیخ ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. اور اگر گرا ہوا ہے ہاسپٹل میں مگر نرسوں کو چرپائی پر لیٹا گرا ہوا بھی دیکھ رہا ہے تو گرا تو مگر مرا نہیں. نفس اس کا زندہ ہے. اس نفس کی ہر بری خواہش کو ختم کر دو, ایک خواہش بھی نہ چھوڑو اس ظالم کی. اس مبارک مہینے میں ارادہ کر لو انشاءاللہ. انشاءاللہ اگر اس مبارک مہینے میں آپ نے ارادہ کر لیا تو عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی آمین آپ کے ارادے کے ساتھ لگ جائے گی. کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف میں عرش الہی اٹھانے والے فرشتے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. تو فاف و انی کا کیا ترجمہ ہوا؟ انکا انت اللہم انکا عفو کریم تحب العفو. آپ معاف کرنے کو, اس عمل کو محبوب رکھتے ہیں. جب آپ کا عمل محبوب ہے یہ, تو کسی محبوب عمل پر عمل کرنا, اور جبکہ محبوب عمل ہے آپ کا اور آپ خود بھی محبوب ہیں. ماشاءاللہ. آپ خود بھی محبوب ہیں اور مضمون بتانے والا آپ کا محبوب ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم. صاف و انی. تو آپ صفت عفو کے ظہور میں ذرا بھی دیر نہ کیجیے تاکہ ہمارا بیڑا جلد پار ہو جائے. آپ کی ذات تو بے نیاز ہے, ہم محتاج ہیں آپ کے معافی کے. آپ کی صفت عفو محتاج نہیں ہے کیونکہ وہ ہر وقت موجود ہے, لیکن اس کا ظہور مجھ پر فرمائیے تاکہ مظہر کا بیڑا پار ہو جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت محتاج ظہور نہیں ہے. وہ بندوں سے بے نیاز ہیں, وہ صمد ہیں, المستغنی عن کل احد ہیں, المحتاج الیہ کل احد ہیں. وہ سارے عالم سے بے نیاز ہیں, سارا عالم ان کا محتاج ہے. اس لیے صفت عفو کے ظہور کے آپ جس سے بے نیاز ہیں,
مگر آپ کے بندے، آپ کے غلام اس صفت کے ظہور کے لیے، مظہر بننے کے لیے ہم سب محتاج ہیں کہ آپ کی صفت کا ظہور ہم پر ہو جائے، آپ ہم پر ظاہر ہو جائیں صفت عفو کے ظہور سے، اور ہم سب مظہر ہو جائیں، یعنی صفت ظہور کے ظاہر ہونے کی جگہ بن جائیں مظہر، اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو فائدہ عقیدیہ سے فرمایا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ دیکھو جب تک مضمون میرا پورا نہیں ہوتا میں گھڑی بھی نہیں دیکھتا، کیوں؟ اس لیے کہ بادل کا وزن جو ہوتا ہے جب تک برس نہ لے بادل کھسک نہیں سکتا، اپنے وزن سے مجبور ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک مگر اس کا خیال رکھتا ہوں الحمدللہ کہ اثر کی اذان نہ ہو جائے، سبحان اللہ، اس کا خیال۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر کبھی میں بے ہوشی میں ایسا ہو جاؤں تو آپ کو مجھے ہوش میں لانا میرے دوستوں پر فرض ہے، لیکن ابھی تو اور روزے کا مہینہ، پھر یہ موقع نہیں ملے گا اور اتنا اثر بھی نہیں ہوگا۔ رمضان شریف کے روزے کی وجہ سے ہر اللہ کے روزے دار بندوں میں تعصب کی خاصیت بڑھ جاتی ہے، انفعال بڑھ جاتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو پوری تقریر پر عمل کی توفیق دے، اور جو تقریر پوری زندگی میں کرتا رہا اختر، مجھ کو بھی، میرے اولاد کو، میرے احباب کو، سب کو اس پر عمل نصیب فرما۔ اور تقریر ہو یا نہ ہو، آپ کا کرم پابند تقریر نہیں ہے، آپ کا کرم پابند تاثیر نہیں ہے، آپ کا کرم پابند تدبیر نہیں ہے، آپ کا کرم پابند تحریر نہیں ہے۔ ہم آپ کی صفت تنویر سے بھیک مانگتے ہیں کہ ہمارے قلوب کو اپنی محبت سے نور تقوی سے منور فرما دیجیے، اور ایک مسلمان بھائی میرا اس وقت یا خواتین ایک بھی کوئی محروم نہ جانے پائے، جتنے موجود ہیں سب کو اللہ تعالی ہمارے قلوب کو نسبت اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک پہنچا دیجیے، اور نیک ارادے اور جائز حاجتیں سب ہماری پوری فرما دیجیے۔ اور اے خدا، جو خواتین یہاں موجود نہیں ہیں یا جو مسلمان بھائی موجود نہیں ہیں اور جو مسلمان عورتیں نہیں ہیں یہاں، سارے عالم میں جو مجھ سے تعلق رکھنے والی ہیں، سب کی سب غائبین غائبات، پہلے حاضرین حاضرات، غائبین غائبات، سارے عالم کے حق میں قبول فرما لیجیے، اور جو مجھ سے تعلق نہیں رکھتے پوری امت مسلمہ کے حق میں اختر کی آہ و خواہ کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔